رات کے وقت افرا کی آنکھ پیاس کی وجہ سے کھلی۔ افرا نے وقت دیکھا تو 1 بج رہا تھا۔ پاس پڑا جگ اٹھا کر دیکھا تو وہ خالی تھا۔ شاید ماما پانی رکھنا بھول گئی تھیں، اب کچن میں جانا پڑے گا۔ ہونہاں وہ اٹھی اور پاؤں میں چپل ڈال کر وہ کچن کی طرف بڑھی۔ کچن کی لائٹ آف کر کے افرا نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ ابھی وہ جگ میں پانی ڈال رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ افرا جلدی سے مڑی اور اپنے پیچھے موجود شخص کو دیکھنے لگی۔ کچن میں عزن کو دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا۔ کوئی کام تھا تمہیں؟ ہاں۔ عزن یک لفظی جواب دیتا ہے تو وہ کام کرو، مجھے نہ تاڑو، وہی کام ہی تو کر رہا ہوں۔ عزن کہتے ہوئے اپنے قدم افرا کی طرف بڑھاتا ہے۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ افرا اسے گھورتی ہے۔ کیا ہے جو کام تھا وہ کرو، ٹھیک ہے؟ عزن بولتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہے اور بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے نرم گلابی ہونٹوں پر جھک جاتا ہے۔ اس کے اچانک ارتداد پر افرا اس کا کالر دبوچ گئی۔ افرا اس کا کالر جھنجھوڑتی اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عزن تو اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے کر آزادی بخشنا ہی بھول گیا تھا۔ جب عزن کو محسوس ہوا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی تو افرا کے ہونٹوں کو چھوڑ کر وہ اس کی شکل دیکھنے لگا جو غصے اور شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اپنی چھچوری حرکتیں کبھی نہ چھوڑنا، افرا دانت پیس کر کہتی ہے۔ جو حکم آپ کا، میں تو بس اپنی بیوی کا غلام ہوں۔ بیوی نہیں ہوں میں تمہاری، چمگادڑ کہیں کے۔ ہاں پر بہت جلد رخصتی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تمہیں کس الو نے بول دیا بھئی؟ افرا اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی ہے۔ یار اب تم میرے سسر جی کو الو نہیں بول سکتی۔ اس کی بات پر افرا پہلے خود ہی شرمندہ ہوتی ہے اور پھر سے اپنے دبنگ روپ میں آ جاتی ہے۔ بابا میری اجازت کے بنا کچھ نہیں کریں گے۔ تم پر سب سے زیادہ حق میں رکھتا ہوں، میں تمہیں اجازت نہیں دیتی، تم مجھ پر حق جتاؤ۔ تمہاری اجازت مانگی بھی کس نے ہے؟ ہاں تم میرے نکاح میں ہو پانڈا، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ نکاح جب ہمیں کسی چیز کی سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، تم مانو یا نہ مانو، بیوی تو تم میری ہی ہو۔ پر خیر ہے، اب تمہارے لیے دوبارہ سے تو نکاح میں کر ہی سکتا ہوں۔ چپ رہو، لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا میں ادھر، تھک گیا ہوں، تھوڑا سکون چاہیے تو سو جاؤ۔ کس نے بولا ہے یوں رات کو الوؤں کی طرح جاگو؟ میں ابھی گھر واپس آیا ہوں میرا پانڈا۔ تم مجھے پانڈا نہیں بلاؤ چمگادڑ۔ کیوں، تم تو ہو ہی میری پانڈا، میلی کوٹ شی پانڈا۔ یہ موٹے گال کھینچ کر پیار سے کہتا ہے۔ تمہاری تو دور رہو مجھ سے یار، ابھی پاس ہی کب آیا ہوں میں۔ عزن جتنا سنجیدہ مزاج تھا افرا کے ساتھ اتنا ہی بچہ بن جایا کرتا تھا۔ عزن کے والدین اسے بچپن میں ہی چھوڑ کر اپنے حقیقی محبوب کے پاس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد عزن کی زندگی میں جیسے اندھیرے ہی اندھیرے بھر گئے تھے۔ عزن کے چچا یعنی کہ افرا کے والد نے اسے اپنا داماد بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ عزن اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھا۔ ان کے بعد عزن بالکل تنہا ہو گیا تھا کہ اس کے چچا چچی کزنز سب اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے پر اس نے تو جیسے خاموشی پسند کر لی تھی۔ جب اس کا نکاح افرا سے ہوا تھا تب اس کے دل میں عجیب سے احساس پیدا ہوا تھا افرا کے لیے۔ عزن افرا کے ساتھ کافی خوش رہنے لگا تھا۔ وہ افرا کو تھوڑی تھوڑی بات پر تنگ کیا کرتا تھا۔ عزن نے اسے بچپن سے ہی پانڈا نام دیا ہوا تھا۔ اسے اپنی یہ چھوٹی سی پانڈا بہت پسند تھی۔ عزن کو افرا کے ساتھ خوش دیکھ کر سب ہی مطمئن تھے۔ ایک افرا ہی تھی جس کے ساتھ وہ مسکراتا تھا، جس کے ساتھ اسے اپنے جینے کا احساس ہوتا تھا۔ عزن کو جب بھی افرا نظر آتی تھی اسے تنگ کرنے کا کیڑا عزن کے اندر کھجلی کرنے لگتا تھا۔ عزن کم عمر میں ہی بہت سمجھدار ہو گیا تھا جس کی بدولت اس نے اپنا بزنس کم عمری میں ہی شروع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی پر بوجھ بنے۔ محفلوں سے دور بھاگنے والا تنہائی پسند شخص تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی پانڈا کو اپنے پاس بے حد نزدیک رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے گال کھینچنے پر افرا اس کے ہاتھ پر اپنے لمبے لمبے ناخن چبو دیتی ہے۔ توتلے کہیں کے، پانڈا تو تمہاری دی ہوئی تکلیف بھی تکلیف نہیں لگتی، تم باز نہیں آؤ گے؟ نہیں۔ افرا کو نیند آ رہی ہوتی ہے اس لیے وہ خاموشی سے اس کے سائڈ سے گزرنے لگتی ہے پر عزن اس کے کمر میں بازو ڈال کر سیدھا اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ میں نے کہا ہے مجھے سکون چاہیے، عزن اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہتا ہے۔ اس کی سرگوشی سن کر افرا کی ہتھیلیاں نم ہونے لگتی ہیں۔ بولو کچھ تو سو جاؤ، نیند سے زیادہ سکون کیا چیز دے سکتی ہے تمہاری قربت؟ عزن اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر لمبا سانس کھینچتا ہے۔ تم میرے لیے کیا ہو؟ تم میرے لیے میری غذا ہو جس کے بنا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جس کی طلب انسان کو حیوان بھی بنا سکتی ہے اور قلندر بھی۔ افرا کا سانس اس کی بات سن کر تھم جاتا ہے۔ دل اتنی زور سے دھڑکنے لگتا ہے کہ ابھی کود کر باہر آ جائے گا۔ تمہارے دل کی رفتار اتنی کیوں ہے؟
اوزن اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے سوال کرتا ہے، چھوڑو مجھے، میں نے سونا ہے، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ بے شرم انسان، ہٹو۔ افنا اپنا پورا زور لگا کر اوزن کو دھکا دیتی ہے اور وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے جاتی ہے۔ اوزن کافی دیر کچن کے دروازے کو دیکھتا رہتا ہے، پھر اپنے کمرے میں جانے لگتا ہے کہ اس کی نظر جگ پر پڑتی ہے۔ پاگل لڑکی، پانی بھی نہیں لے کر گئی۔ اوزن مسکراتا ہوا نفی میں گردن ہلاتا ہے اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ زاریان رات کو ہی اپنے دوستوں کو بتا دیتا ہے کہ رخصتی 2 مہینے بعد ہوگی، جس پر اس کے ندیدے دوست ٹریٹ مانگ لیتے ہیں۔ زاریان کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مانتے، جس پر زاریان غصے سے کہتا کہ ابھی تو رخصتی کا وقت دور ہے، تم لوگوں کو ابھی سے ٹریٹ کیوں دوں؟ بھئی دور ہو پاس ہو، رخصتی تو ہے نا۔ مقرب شاہ جلدی سے بولتا، تو چپ ہی رہ۔ کیوں بھئی، وہ کیوں چپ رہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ٹریٹ تو بنتی ہے۔ بیٹا تو نے اپنی رخصتی پر کوئی ٹریٹ نہیں دی تو تم لوگوں نے کون سا مانگی؟ ذوحان ہنستے ہوئے کہتا ہے، تیری تو ابھی پاس نہیں ہے ورنہ قسم سے تیری گردن توڑ دینی تھی۔ یار ٹریٹ ہی مانگی ہے، دے دے۔ ہاں تو پیسے دے دو، میں ٹریٹ دے دوں گا۔ ہم غریب بے روزگار بندے ہیں یار، تو کون سا میرا بزنس چل رہا ہے؟ ابے انکل ہیں نا۔ مقرب بات ہی ختم کر دیتا ہے، اچھا چل ٹھیک ہے، ویسے بھی کافی وقت ہو گیا ہے ملک صاحب کی جیب صاف نہیں کی۔ ہاں تو پھر ڈن، کل 2 بجے ہم دونوں کو پک کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب میں رکھتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، کل انتظار کریں گے۔ اپنا ہاتھ کیمرے میں ہلاتے ہوئے کال بند کر دیتا ہے۔ ہاں میں بھی، مقرب بول کر کال بند کرتا ہے۔ فون بند ہونے کے بعد زاریان بھی کل جلدی جاگنے کے لیے سو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔